رمضان المبارک کی فضیلت۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس مہینے میں رات کو ایمان اور ثواب کی نیت سے نماز میں کھڑے رہنا پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلواتا ہے، اس سے روزہ دار کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ فرشتے افطار کے وقت تک روزہ دار کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے روزانہ جنت کی آرائش کرتا رہتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ کی آخری شب میں تمام روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ روزہ میں سحری کھانا برکت کا باعث ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا ثواب کے لحاظ سے حج کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جنت کو رمضان مبارک کے لیے خوشبو کی دونی سے دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر تک اسے آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام ہے مشیرہ۔ اس کے جھونکوں سے جنت کی درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں۔ جنت کے دروازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جائے اور ان کے گلے میں توق ڈال کر ان کو دریا میں پھینک دیا جائے تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کو خراب نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ جس کی میں مغفرت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ رمضان المبارک کی متعلق احادیث نبویہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو توق پہنا دیا جاتا ہے، یعنی قید کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی برکت سے محروم رہ گیا، بالکل ہی محروم رہا اور نہیں محروم رہتا اس سے مگر بے نصیب۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش شیاطین اور جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بس اس میں کوئی دروازہ پورے مہینہ تک نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کی طلبگار، اے آگے بڑھو، اے برائی کے چاہنے والے، برائی سے رک جا۔ اور رمضان کی برکت سے اللہ کے لیے بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد ہو جاتے ہیں اور یہ پکار ہر رات ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہینہ رمضان کا ایسا ہی ہے۔ رمضان کی برکتوں کا اثر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے کہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں رحمت کے۔ روزہ دار کے لیے جنت کا خصوصی دروازہ۔ حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔